سب سے پہلے یہ بتائیں اسد قیصر صاحب، وہ آپ کی تحریک تحفظ آئین کدھر پہنچی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الحمدللہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا جو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت مین اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو تقریباً ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بھی 10-15-20 دن کے اندر جو ہے نا وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارا نیریٹو اور جو ہمارا مقصد ہے کہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے تقریباً وہ نیریٹو بھی آگے بڑھایا ہے، اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جس کی وجود ہے، جس کی کچھ سے ہے، جس کے پاس کچھ ورکرز ہیں، جس کی عوام میں نمائندگی ہے، وہ جو ہے نا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پلیٹ فارم سے جمع ہو رہے ہیں۔ ہم نے تھوڑا سلو رکھا تھا، اور سلو اس لیے رکھا تھا کہ جب آپ بہت تیزی دکھاتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جو ہے نا چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، مشکل آ جاتے ہیں، تو ہم نے بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عید تک جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ عید کے کچھ وقت بعد کہ ایک بہت بڑی الائنس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے عمر ایوب صاحب کے گھر آپ نے ہمیں بلایا تھا، وہاں پہ آپ بھی تھے، عمر ایوب صاحب بھی تھے، اور محمود خان اچکزئی صاحب نے ہم سے یہ کہا، میرے علاوہ بھی کچھ صحافی تھے وہاں پہ، کہ جی ہم آئین کی بالادستی کے نقطے پہ نواز شریف اور آصف زرداری سمیت سب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ وہاں پہ خاموش رہے تھے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اچکزئی صاحب سے کہ آپ کو نواز شریف اور زرداری صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو چونکہ اس کی وہ ایک مطلب ذاتی رائے تھی، اور وہ ہماری کوئی الائنس کی اس پہ ڈسکس نہیں ہوا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور جو آئین کی جو اور قانون کی، اس میں مین یہ دو پارٹیاں جو ہے نا مین، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا، اتنا رگ کر دیا، اور مطلب رگنگ بھی ایک چھوٹی چیز رہ گئی نا، یعنی ابھی بچہ بھی سمجھتا ہے کہ کس طرح، یعنی انٹرسٹنگلی جو الیکشن سے پہلے جو ہمارے خلاف اقدامات ہوئی، یعنی ہمارا بلہ چھینا گیا، ہمیں جو ہے نا ڈرایا دھمکایا گیا، ہمیں پبلک میں جانے نہیں دیا گیا، جو بھی چیزیں، اس کے بعد باوجود جو لوگوں نے ووٹ دیا تو فارم 45 سے فارم 47 میں چینج ہو گیا۔ یعنی وہ کس نے کیے؟ یہ جو یعنی نواز شریف خود اپنا سیٹ ہار چکے ہیں، اور ان کی پورا، میں جو بات کر رہا ہوں نا، میرے پاس میں لاہور گیا تھا، تو جو یاسمین راشد کے گھر پہ میں گیا تو اس کی ہسبینڈ نے مجھے پورے ڈاکومنٹ فارم 45 بتائے، یعنی وہ تقریباً 50,000 لیڈ سے جو ہے نا ہار ہیں۔ اچھا یہ بتایا کہ وہ کس منہ سے اس وقت بیٹھے ہیں، جبکہ پیپل پارٹی نے بھی اس کا مزہ لوٹا ہے۔ ابھی جو سارا پارلیمنٹ بنا ہوا ہے، یہ آپ اسلام آباد کے دیکھ لیں، یعنی جو پنڈی ڈویژن کی، مجھے بھی ایک سینئر آفیسر نے کہا تھا کہ میں نے خود 45 سیٹیں جو ہے نا مینیج کی ہیں، اور یہ جو کمشنر نے بات کی تھی وہ بالکل کیٹیگریکلی اس نے ٹھیک کہی تھی۔ جب آپ کے پارلیمنٹ اتنا زیادہ کنٹروورسل ہو، یعنی کنٹروورسل بھی نہیں بلکہ ہر بچہ پتہ ہو کہ یہ جو ہے نا جعلی ہے، جعلی حکومت ہے، تو نواز شریف اور زرداری صاحب سے بات نہیں ہوگی؟ نہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے۔ بات تب ہو سکتی ہے جب آپ جو ہے نا جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے مینڈیٹ، پہلے تو اس مینڈیٹ کو واپس کرے نا۔ اچھا، اب آئین کی بالادستی کا جو نقطہ ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آئین میں جن اداروں کے احترام کے لیے کہا گیا ہے ان کا احترام کرنا چاہیے، تو مسلم لیگ نون والوں سے تو اب ہم بات کر لیں گے، لیکن تحریک انصاف جو آئین کی بالادستی کی بات کر رہی ہے وہ بھی آج کل عدلیہ کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتی ہے۔ دیکھیں ایک تو امیر بھائی ہمارا گلا تو ہے ڈیفینیٹلی، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور جو کل جو پروسیڈنگ آپ دیکھ رہے تھے، مطلب ایک بچے کو پتہ ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے تھے نا، کس کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہمارا الیکشن نہیں ہونے دیا گیا۔ ہم جہاں الیکشن کرنا چاہتے تھے، جو ہمارا کوئی چھوڑتا نہیں تھا۔ اسد بھائی، چیف جسٹس نے آج خود بھی یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے فیصلوں پہ تنقید ضرور کریں لیکن گالی گلوچ نہ کریں۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور ہم کیٹیگریکلی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہیے، فیصلوں پہ تنقید بھی ہونی چاہیے، ہمیں اپنا کنسرن لیکن شائستگی کے ساتھ میں۔ اچھا، کیونکہ آپ سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، تو آپ کو تو رولز کا پتہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے معافی مانگی وکیل کے ذریعے، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ فیصل واڈا کے وکیل نے بھی مزید وقت مانگا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 35 ٹی وی چینلز کو عدلیہ مخالف پریس کانفرنسز نشر کرنے پہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اور اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ججز کے کنڈکٹ کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔
عدالت میں بھی پارلیمنٹ کی کارروائی کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ ججز کی دوہری شہریت پر بھی قانون پابندی عائد نہیں کرتا، اور اگر پارلیمنٹ میں ججز کے کنڈکٹ کو زیر بحث لایا جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ چیف جسٹس نے سوال پوچھا تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا جی پھر توہین عدالت کے قانون کا اطلاق ہوگا۔ اور پھر آخر میں چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹی وی والے سب سے زیادہ گالم گلوچ کو ترویج دیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اسد قیصر صاحب، آپ تو رہے ہیں اسپیکر، تو آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ججز کے کنڈکٹ پہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ بالکل اس میں بالکل کنسٹیٹیوشن میں بالکل واضح ہے کہ آپ اس کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے، آپ اس کے فیصلے پہ بات کر سکتے ہیں، فیصلوں میں بات کر سکتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سینٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے نا، اور پھر ڈیبیٹ بھی کیسی ہوئی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ڈیبیٹ لائیو چلی ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو کوئی یہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی یوٹیوب وہ بھی نہ چلائے، اور ماشاءاللہ جو چینل اس کو چلاتے ہیں گھنٹوں گھنٹے چلاتے ہیں اس کا تو نوٹس پھر سپریم کورٹ کو، پھر پی ٹی وی کو بھی تو نوٹس کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے، مجھے خود بھی اس پہ اچھا اس کے خلاف جو ہم نے بات کی تمہاری بات کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک ٹویٹ کرتے ہیں، پبلک پہ بات کرتے ہیں، جج سے بات کرتے ہیں، اس کو میڈیا میں کوئی مطلب سیریس لیتا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں خاص کر سینٹ میں جو ہوئی ڈسکشن اور جو عدلیہ کے خلاف ایک مہم چلایا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے اور قابل گرفت بھی ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کل جو سپریم کورٹ کی جو کارروائی جو ہو رہی تھی آپ کے انتخابی نشان کے حوالے سے، تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے، فضل الرحمان گروپ، اس نے کہا جی کہ جو ہمیں سیٹیں ملی ہیں یہ بالکل صحیح ملی ہیں اور یہ ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے، تو دوسری طرف آپ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے، ہماری بات ہوئی ہے مولانا سے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے؟ بالکل بڑھ رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں ہماری جو ہے نا وفود کا آپس میں تبادلہ بھی ہو جائے گا، اور جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم مطلب جو ان کی طرف سے پوائنٹس ہوں گے یا ہماری طرف سے ہوں گے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، اور باقاعدہ پھر ہم اپنی سی میں اس کو پیش کر کے اپروو کروائیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بات ہوگی اور شیرانی صاحب کے ساتھ بھی ہوگی؟ آج انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ آج شیرانی صاحب کے ساتھ پورا وفد آیا ہوا تھا، ہم نے مولانا صاحب کو انفارم کیا، مطلب اس کو لوپ میں لیا ہے، ویسے نہیں ہم نے کیا، ہم نے ایسا کہ وہ اچھا شیرانی صاحب نے بھی بہت پازیٹیو جسٹس دیا، اس نے کہا ہم اس پہ خوش ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ وہ بھی اس پہ اور ہم بھی اس میں ہوں، تو وہ بھی ہمارا وہ مطلب ماضی ہے، ابھی ہم اس کے اوپر زیادہ وہ نہیں کرتے، اور ہمیں اس پہ خوشی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس علاقے سے ہم رہ رہے ہیں نا، تو ہمارا علاقہ بالکل رہنے کے قابل نہیں رہا اب، جو آپ سمجھے کہ فاٹا اور خیبر پختونخوا اس وقت جو ملیٹنسی ادھر جو بڑھ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو پالیسی ہے اس وقت آپ کا افغانستان کے ساتھ تجارت ختم ہو گیا ہے، رک گیا ہے، آپ کا جو ہے نا ادھر جتنی بھی بارڈرز ہیں، انگور اڈا ہے، خرلاچی ہے، یا چمن ہے، یا جو ہے نا غلام خان ہے، اس پہ ہم نے بزنس شروع کیا ہوا تھا، وہ سارا رک گیا ہے، درنے ہیں پوری خیبر پختونخوا میں، یعنی دیکھیں، اور انٹرسٹنگلی ابھی پوری خیبر پختونخوا میں جرگی شروع ہے، 9 کو جرگہ ہے، بڑوں میں 11 کو جرگہ ہے، ممن میں، اور اس طرح جو ہے نا یہ درنے بیٹھے ہیں پوری قبائلی اس میں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں تو بہت خطرناک، کیونکہ ہماری میٹنگز اس کے ساتھ ہوئی ہے، میں نے آج بھی اس پریس کانفرنس جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے مطالبہ کیا کہ بھائی جان آپ جو بھی اس وقت جس کے پاس اختیار ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے، سیریس مذاکرات کریں، آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس کی جو کمپنسیشنز ہیں وہ کمپنسیشن دے دیں، آپ جو درنے بیٹھے ہیں اس کا تجارت بند ہو گیا ہے اس کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور آپ جو خیبر پختونخوا کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرز کو انگیج کریں، کیونکہ جو ابھی مجھے یہ بھی امپریشن جو ایک تاثر مل رہا ہے کہ شاید کوئی ایک بڑا آپریشن شروع ہو یا کوئی ایک نئی جنگ کی جو ہے نا وہ شروع ہو، ہم نہیں چاہتے اپنے علاقے میں نہ آپریشن چاہتے ہیں، ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایک حکمت کے ساتھ ایک تمام لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے ایک مشاورت کے ساتھ آگے بڑھا